تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے لعنت کی ہے ان پہ. تو لعنت اصل میں کہتے ہیں رحمت سے دوری کو. آگے بھی آ رہا ہے یہی لفظ، اور وہاں بھی مراد یہی ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے ان لوگوں کی دوری ہو گئی. لعنت کا اصل مطلب یہ ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ اللہ تعالی کی اتنی وسیع رحمت تو کسی کو کہنا تجھ پہ لعنت ہو علیہ باللہ، تو مطلب یہ کہ خدا کی رحمت تجھ سے دور ہو جائے، ناپسند فرمایا. آگے اس کے احکامات آ رہے ہیں. یہاں پہ فرمایا کہ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ نے ان پہ کی ہے لعنت. تو جب لعنت ہو گئی تو اب یہ لوگ کیسے ایسی اچھی بات کر سکتے ہیں؟ ہوئی کیوں لعنت؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب سے. کفر کرتے رہے نا، اس لیے لعنت پڑی ہے، وگرنہ اللہ کو کیا پڑی تھی ان سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، سو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ان میں سے کوئی الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ بس ایمان لائیں گے. اور وہی ہوا کہ تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے اور باقی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کے نام گنواتے تھے یہودیوں کے، اور فرماتے تھے مدینہ منورہ میں یہ مجھے اگر مان جائیں سارا مدینہ مسلمان ہو جائے. فرمایا کوئی یہودی باقی نہ رہے. یہ 10 رکاوٹیں ہیں اصل میں جو نہیں مانتے، اور جو ایمان لے آئے ان میں کئی آیات اب تک گزر چکی، اللہ نے ان کی تعریف کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دگنا ثواب ملے گا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے. 2 سزاؤں کا بیان یہاں پر ہے. ایک سزا ہے طمس اور ایک ہے مسخ. طمس کہتے ہیں کسی چیز کے نقش و نگار کو مٹا دینا. تھال ہے، پلیٹ ہے، کوئی چیز ہے، سینی ہے. سینی سمجھتے ہیں؟ پرانا لفظ ہو گیا. اچھا، تو ہاں بیسن پکوڑے بنتے ہیں. لفظ تو یہی ہے، اب مراد اپنی اپنی ہو سکتی ہے نا جی. کوئی بھی چیز جس کے نقش و نگار ہوتے ہیں اور وہ نقش و نگار پلٹ دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں. تمس صاف کر دینا، سپاٹ. ٹھیک ہے، ایک یہ سزا اور دوسری مسخ. ان دونوں کا ذکر کیا، اور مسخ کا مطلب ہے ان چیزوں کو بگاڑ دینا. اللہ تعالی نے فرمایا اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے آمینو، ایمان لے آؤ. کس چیز پہ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ کہ ایمان لے آؤ بما نزلنا، جو چیز ہم نے نازل کی ہے. مصدقاً، یہ تصدیق کرتی ہے لما معکم، ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں. یہ تصدیق کرتی ہے قرآن ان چیزوں کی، یعنی ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں. ایمان لے آؤ من قبلی، اس سے پہلے کہ ان نطمسا، ہم کیا کر دیں؟ ہم ان نطمسا، ہم مٹا دیں وجوہن، تمہارے چہروں کے نقش و نگار کو مٹا دیں. فنردھا، اور ہم انہیں پھیر دیں علی ادبارہا، پیچھے کی طرف. یعنی ایسے کر دیں تمہارے چہروں کو مٹا کر جیسے تمہاری پیچھے کی سائڈ گردن ہے نا. اب گردن پہ تو کوئی نقش و نگار نہیں، ناک، آنکھیں، منہ، یہ تو سامنی طرف ہے. تو ہم اسے بالکل سپاٹ کر دیں ایسے ہی جیسے گردن کو کیا ہوا ہے، کہ تمہارے نقش و نگار مٹ جائیں، یہ تم پہ خدا کا عذاب آ جائے. ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ وجوہن سے کیا مراد ہے کہ ان نتمسا، نتمسا کا ترجمہ دوسرا آتا ہے رسوا کرنا، ذلیل کرنا، کہ ہم رسوا کر دیں وجوہن، تمہارے سرداروں کو. وجہ جو ہے اس کی جمع ہے وجوہ، اور امام راضی اور کشاف میں زمخشری وہ اسی طرف گئے ہیں. راضی رحمت اللہ نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، یہی اس کی طرف کہا ہے کہ ان نطمس وجوہن، ہم کیا کریں؟ رسوا کر دیں تمہارے سرداروں کو، جو بڑے بڑے تمہارے لیڈر ہیں.
ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ انہیں رسوائی اٹھانی پڑے. اور اللہ کی یہ بات پھر پوری ہوئی جب مدینہ منورہ سے یہ نکالے گئے. فنردھا، اور ہم لوٹا دیں گے، علی ادبارہا، یہ جو تمہارا عروج ہے اس عروج کو زوال کی طرف. یہ عروج تمہارا ختم ہو جائے گا. یہ جو حرمین میں اثرات ہیں، مکہ مکرمہ میں تمہارے علم کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اور مدینہ منورہ میں تم خود موجود ہو، اور شام میں اور ہر طرف تم جو علم اہل علم گنے جاتے ہو نا، ہم اس ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے قبل اس کے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے. تم دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پہ ایمان لے آؤ. اور یہ ہوا ہے. پھر جب انہوں نے ایمان نہیں لائے تو بنو نذیر نکالے گئے، قینقاع نکالے گئے، قریظہ نکالے گئے، جتنی یہودیوں کی بستیاں تھیں ختم کر دی گئیں. شام چلے گئے، شام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خارج کر دیا تھا. اور وہ جو دھاک ایک بیٹھی ہوئی تھی دنیا میں کہ یہودی پڑھے لکھے اور یہودی اہل علم، اللہ نے اسے بالکل مٹا دیا اور ختم کر دیا. یہ قرآن کی وہ بات ہے جو قرآن نے اس وقت کہی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور مسلمان دبی ہوئی حیثیت میں تھے. غالب حصہ یہودیوں کا ہی تھا. اور یہ قرآن کی بات پوری ہوئی اگر ترجمہ یوں کیا جائے کہ اللہ نے فرمایا ایمان لے آؤ اس قرآن پہ جو تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی بھی، قبل اس کے کہ تمہاری سرداری اور تمہارے بڑے بڑے رئیس، رؤساء اور اعیان جو ہیں ان سب کو ہم مٹا دیں، اور تمہاری یہ جو عزتیں ہیں ہم انہیں ذلتوں میں تبدیل کر دیں. ایک بات، او نلعنہم، یا ہم تم پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے لعنت کی ہے ہفتے کے دن والوں پر. اس لیے جو دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے نا، وہ حضرات کہتے ہیں کہ پہلا اور دوسرا دو جملے آئے ہیں، پھر ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ دونوں میں اگر آپ چہروں کا بگاڑ مان لیتے ہیں مسخ کا ہونا، تو دوسرے میں بھی تو وہی ہے کہ ہم اصحاب السبت کی طرح تمہیں بھی مسخ کر دیں گے. اور پہلے بھی فرمایا کہ تمہارے چہرے کے سارے آثار مٹا دیں گے اور گردن کی طرح کر دیں گے، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی عذاب ہے. اور جو ہفتے کے دن آیا تھا وہ بھی عذاب ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں پہلے کا مطلب یہ ہوگا کہ قبل اس کے کہ تمہارے جو سردار ہیں ان کو رسوا کیا جائے، اور جو وجاہت ہے ان کی ہم سے سلب کر لیں اس وجاہت کو، اور ان کو بجائے اقبال، عروج، بلندی کے نشیب، پستی، ذلت، ان چیزوں کی طرف لوٹا دیں. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور ہم ایسے لعنت یا پھر کر دیں جیسے کہ اصحاب السبت پر لعنت کی گئی. تو یہاں پر مسخ آ گیا. وہ کہتے ہیں یہ مسخ ہو گیا، اب دو سزائیں الگ الگ ہو گئیں. وقانا، اور یہ چیز، یہ سزا کا دینا تم لوگ ایسے سمجھو امر اللہ مفعولا، اللہ کو وہ کام ہے جو کیا جا چکا، یعنی اللہ کے ہاں حتمی چیز ہے، خدا ایسے کر دے گا. بڑی لمبی بحث مفسرین نے کی ہے کہ یہ واقع کب ہوا ہے، لیکن بے غبار صاف جواب دیا ہے. اصل میں مسئلہ جہاں سے اٹھتا ہے نا وہ یہ کہ تم ایمان لاؤ اس سے قبل کہ یہ چیزیں ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ ایمان لاؤ اس سے قبل کہ یہ چیزیں ہوں گی. کانا امر اللہ مفعولا، اللہ کا کام ہوا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کب ہوا ہے؟ تو اس کا بہت آسان جواب جو دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں من قبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ یہ چیزیں ہو جائیں. اور اللہ کے لیے اتنا آسان ہے کہ سمجھو ہوا ہوا ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ کل آئیں گے، تو آدمی یقینی طور پہ یقین کرانے کے لیے کہتا ہے کہ آپ سمجھے میں آیا وہ آگے بات کیجیے، یعنی میری طرف سے بالکل اطمینان رکھیے. اللہ کی طرف مفعولا، ایسے یہ کام ہوا ہوا سمجھو. ایمان لاؤ قبل اس کے کہ تم رسوا کر دیے جاؤ. اور وہ پھر حقیقتاً رسوائی تو ہوئی ہے، کوئی چھوٹی سی رسوائیاں تھیں یہودیوں پہ. آپ دیکھنا شروع کریں کون کون اس قوم کو مارتا رہا ہے، کہاں کہاں اس قوم کی پٹائی ہوتی رہی ہے. ان اللہ، اور یقیناً اللہ تعالی، لا یغفر، ہرگز مغفرت نہیں کرتا، ان یشرکا، کہ شرک کیا جائے، بہی، اس کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے.
کم لوگ ہیں. اس کی صفات کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ اس بات کو بالکل معاف نہیں کرے گا. اور عام طور پہ اللہ کی صفات میں ہی شرک ہوا کرتا ہے، ذات میں شریک کم ہی ٹھہراتے ہیں. اللہ کی صفت علم میں اور اللہ کی صفت تصرف میں، نفع اور نقصان میں، ان چیزوں میں ہوتا. اور اسی طرح اللہ کی طاقت، اختیارات، اس میں لوگ شرک کیا کرتے ہیں. سر سید ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب چیچک آتی تھی، جب ہم چھوٹے تھے، تو ہندوؤں کا اتنا اثر تھا کہ ایک دیوی کی پرستش کرتے تھے. کیا نام تھا اس دیوی کا؟ سیرت الفرید میں لکھا ہے یہ سر سید نے. ستیلا؟ نا وہ تو ارے نہیں ستیلا ہی لکھا ہے. اب جو مرضی تم کو، ہمیں یاد آ. سر سید نے لکھا ہے ستیلا دیوی کی پرستش ہوتی تھی بچوں کو چیچک سے محفوظ کرنے کے لیے. چیچک یہ بھی دیوی ہے، یہ ایک بیماری ہے بھائی. اچھا، تو وہ کہتے ہیں علی گڑھ میں اور اس کے اطراف میں جتنے مسلمان تھے، عورتیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہی کرتی تھی. اور میری والدہ جب ہمارے گھر میں ایسی چیز ہوئی تو والدہ سے لوگوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کرو. انہوں نے کہا مر جائیں میرے بچے مگر میں خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتی. اس نے کہا بچوں کو میں کیوں بچاؤں، اللہ ہی بچانے والا ہے، کیا خدا کے ساتھ شرک کر کے بچوں کو بچاؤں گی؟ اور سر سید لکھتے ہیں جب ہم بڑے ہو گئے تو والدہ کہتی تھیں کہ اگر اللہ کا فضل اور احسان نہ ہوتا تو یہ سارے مسلمان، یہ سب مشرک ہو جاتے، ہندو ہو جاتے اور اس دیوی کی پرستش کرتے تھے بچوں کو بچانے کے لیے. کتنے ہی لوگ گمراہ ہو گئے، کتنے ہی اب بھی گمراہ ہوتے ہیں. تعویذ لکھتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور اس میں شرک کے کلمات لکھتے ہیں کہ جبریل امین اس آدمی کی مدد کر، میکائیل اس کی مدد کرو، یہ بارش نہیں ہو رہی تم آؤ اور بارشیں برسا دو. اور یہ دل جڑے ہوئے ہیں مگر درمیان میں سماج حائل ہے، اس سماج کو کوئی فرشتہ آ کے ہٹا دے. محبت کے تعویذ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں نا. یہ سب چیزیں شرکیہ کلمات بہت سے تعویذوں میں آپ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے ہاں سخت ناپسند ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ایک طرف اتنی سختی ہے عقیدے کے معاملے میں، دوسری طرف وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے چاہے گا اس سے شرک سے کم درجے کے گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے. دوسری طرف اتنی مہربانی، عنایت اور احسان فرمایا ہے. ایک طرف اپنی قدرت اور اپنی غیرت کی بات کی ہے کہ خبردار جو میرے ساتھ شرک کیا، اور دوسری طرف فرمایا ہے کہ مغفرت ہم جس کی چاہیں گے کر دیں گے. اور یہاں پر توبہ کا ذکر نہیں کیا. اور مشیت کا اطلاق غیر مشروط ہے، یہ نہیں کہا لمن یشاء میں کہ جس کے لیے ہم چاہیں کر دیں گے، یہ کہا نا. یہ تو نہیں کہا کہ وہ جو توبہ کرے گا اس کے لیے کر دیں گے، یہ بھی نہیں کہا جو نماز پڑھے گا اس کے لیے کر دیں گے، یہ بھی نہیں کہا جو شریعت پہ عمل کرے گا، بلکہ فرمایا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے بس. اور اس کے بعد جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ گار ہے نا، جتنا بڑے سے بڑا بھی نافرمان ہے، یغفر دون ذالک، ہم یغفر ما دون ذالک، اس شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ہم معاف کر دیں گے، لیکن جس کے لیے ہم چاہیں. ہم پہ کوئی جبر تھوڑا ہی کر سکتا ہے، ہم جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے. یہ دلیل ہے اس بات کی، ایک تو یہ کہ بغیر توبہ کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور کئی مرتبہ قرآن پاک کی تصریحات میں ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بغیر توبہ کے بھی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے آدمی غرے میں اپنے متعلق تو رہے نہیں اور دوسرے کے متعلق بدگمانی نہ کرے. اپنے متعلق نہ رہے کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، بغیر توبہ کے بھی پتہ نہیں کتنے معاف ہو گئے ہوں گے. یہ گمان دوسروں کے متعلق ہونا چاہیے. زندگی بھر جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ کہ دوسروں سے اچھا گمان اور اپنے نفس سے بدگمانی. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں
فرنگیوں کے اثرات ہندوستان تک پہنچے ہوئے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو وہ پہنچ گئے تھے الہ آباد تک. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو فتنہ تھا وہ ولندیزی تھے. ولندیزی سمجھتے ہو؟ ہیں؟ ولندیزی کون ہوئے صاحب؟ ڈچ. اور ڈچ کہاں ہوتے ہیں؟ ہالینڈ میں بھی. ہالینڈ. یہ تھی قوم. یہ نکلے تھے ڈھونڈنے امریکہ کو، اور یہ نکلے تھے ڈھونڈنے کچھ اور چیزوں کو. اور بدبختی اس امت کی پہنچ گئی ہندوستان. واسکو ڈے گاما آیا تھا نا، اور اسے ہندوستان مل گیا. تو ان کے اتنے مظالم تھے. بحری حملے ان کے ہوتے رہتے تھے. بحری حملے تو ان کے اس سے بھی پہلے شروع ہو گئے تھے گجرات میں. اور گجرات میں خاص طور سے جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے قلعے تعمیر کر دیے تھے ساحلوں پر، اور ان کو مارنے کے لیے، اور وہاں لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن یہ اندر آ نہیں سکتے تھے کسی طرح سے. تو ڈچ جو تھے ان کا ظلم پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے معرفت عز وجل برآکس حرام است. اللہ کی معرفت، اللہ تک پہنچنا حرام ہے، بالکل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نفس خود را بدتر از کافر فرنگ میدان. جب تک کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو فرنگی کافروں سے بھی بدتر نہ سمجھے، تب تک اللہ تک پہنچنے کی راہ نہیں ملتی. معرفت عز وجل برآکس حرام است کہ خود را از کافر فرنگ بہتر می داند. اصل الفاظ کے یہ کہ معرفت عز وجل، اللہ تعالی کی معرفت برآکس حرام است، اس آدمی پر حرام ہو جاتی ہے کہ خود را از کافر فرنگ بہتر می داند، جو آدمی اپنے آپ کو فرنگی کافروں سے اچھا سمجھے. اتنی بدگمانی ہے اپنے متعلق. تو یہ جو خوش فہمیاں ہوتی ہیں نا کہ ہم تو بہت نیک ہو گئے، اچھے ہو گئے، کچھ نہیں ہوئے میاں. لوگ اچھے. ہمیشہ اپنے نفس سے بدگمانی اور دوسروں سے اچھا خیال، حسن ظن، بس یہ ہے ساری زندگی کرنے کا کام. اللہ نے فرمایا یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور ہم جس کو چاہیں اس کے علاوہ معاف کر دیں، جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں، جس آدمی کو چاہیں معاف کر دیں. ہماری مشیت، اور مشیت اللہ کی غیر مشروط کوئی چیز نہیں ہے جو شرط کے درجے میں ہو. ومن یشرک باللہ، اور جس انسان نے شرک کیا، فقد افترا، اس انسان نے بہتان باندھا، سمیٹ لیا، اسمن عظیمہ. اسمن عظیمہ بہت بڑا گناہ سمیٹ لیا اس نے. جس آدمی نے بھی شرک کیا بہت بڑا گناہ اس نے سمیٹ لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہو اور اس کے ساتھ گناہ وہ نقصان نہیں دیتے. اس معنی میں کر کے انہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ کہ اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا. اور کفر ہو اور اس کے ساتھ نیکیاں ہوں تو کفر کے عذاب سے آدمی نہیں بچ سکے گا. کفر کا حساب خدا کے ہاں ہوگا. اور یہ تفسیر انہوں نے اس آیت کی بیان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بولے. سکت عمر، آیا کتابوں میں عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفسیر ٹھیک تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ایک ایک بات کی گرفت فرما لیتے تھے. الم تر الی الذین، اور تم لوگوں نے غور نہیں کیا، یزکون انفسہم، ان کی حالت پر جو اپنے نفس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت پاک ہیں. یہ ہے یہودیوں کا دعویٰ. کتنے پاک ہیں؟ یہ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ وحبہ، ہم اللہ تعالی کے فرزند ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ سارے دعوے کہ ہم خدا کے اتنے قریبی ہیں، ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ حال ہے،
اور ہم فلاں نسل سے ہیں اور ہم پہ تو دن رات خدا کی رحمتیں. اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، تم نے غور نہیں کیا ان کی حالت پہ جو اپنے نفس کو بہت پاک گنتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت صاف کہتے ہیں. بل ایسے نہیں ہے، پچھلی بات کی نفی فرما دی، فرمایا ایسے نہیں ہے. تم کب سے پاک ہوئے ہو؟ اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کر دیتا ہے. اللہ تعالی خود تزکیہ فرما دیتا ہے. یہ ہے وہ چیز جس طرح انسان کی ظاہری زندگی میں ماں باپ تربیت کے لیے واسطہ بنتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، کپڑے کا، رہنے کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن حقیقی چیز تو اللہ ہی ہے جو ان چیزوں کو کرتا ہے. اسی طرح جس چیز کا نام تزکیہ ہے نا، اس کو کسی نام سے آپ یاد کر لیں، تزکیہ ہے، تصوف ہے، احسان ہے، پیری مریدی ہے، مرشد کا پکڑنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی ہیں، صرف زبان کا فرق ہے کہ ٹرانسلیشن اس کی کسی فارسی میں ہو گئی، ہندی میں ہو گئی. اس سب کی اصل یہی ہے کہ اللہ تزکیہ کرتا ہے اور اللہ ہی پاک کیا کرتا ہے. اور ظاہری اسباب میں جس طرح جسم کے لیے ماں باپ ہوا کرتے ہیں، اسی طرح ظاہری اسباب میں کہیں نہ کہیں آدمی جا کر اپنا تعلق رکھتا ہے، کسی سے بیعت ہوتا ہے، کسی سے تعلق رکھتا ہے اپنے تزکیے کے لیے. بس یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے. اس کی آپ کوئی تشریح کر، انسان بننا کہہ لیں، چلیے یہ کہہ لیتے ہیں کہ ایک آدمی صحیح معنی میں مومن بن جائے، یہ کہہ لیتے ہیں کہ کسی آدمی سے اندر کی بیماریاں دور ہو جائیں، حسد ہے، کبر ہے، ریاکاری ہے، غیبت ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا ہے، خام خواہ دھوکے اور سازشوں کا سوچنا ہے، یہ اندر انسان کا دھل جائے، پاک ہو جائے. بس یہی تزکیہ ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں. 3 آدمی لڑ رہے تھے، مولانا روم رحمت اللہ نے مثنوی میں لکھا ہے، ایک کہہ رہا تھا کہ عنب خریدتے ہیں، پیسے کہیں سے مل گئے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ انگور چاہیے، اور تیسرا کوئی ترکی میں نام لے رہا تھا. یہ تو ایک آدمی گزرا جو تینوں کی زبانیں جانتا تھا، اس نے کہا تم مجھ پر اعتماد کرو تو میں تمہیں ایک چیز کھلاتا ہوں، پیسے دے دو. وہ پیسے لے کے چلا گیا اور انگور خرید کے لا کے اس نے رکھ دیے. اس نے کہا یہ چیز ہے. تینوں خوش ہو گئے، ان کا ہاں یہی چیز چاہیے. تو الفاظ پہ لوگ جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں. حقیقت اس کی بس اتنی ہی سی ہے کہ انسان صحیح معنی میں انسان بن جائے. انسان نہیں ملتے، اور یہ شکایت بڑے زمانوں سے ہے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی کہتے تھے کہ افسوس نمازی بہت ہو گئے اور انسان کم ہو گئے. سمجھے؟ یعنی نماز پڑھنے والے بہت ہیں لیکن انسانیت والے گھٹ گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں. اسی لیے بس یہ کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں. کہ تزکیہ ہو جائے، آدمی ایسا ہو جائے کہ اس کے اخلاق، اس کا کردار پریڈکٹیبل بن جائے کہ یہ آدمی ہے بھئی، اس کے متعلق ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ آدمی ایسے کر گزرے یا ایسی چیز ہو جائے. اسی لیے خانقاہوں پہ جاتے تھے، اسی لیے محنتیں کراتے تھے، اسی مقصد کے لیے ذکر مراقبات ہوا کرتے تھے. اور جب وہ صحیح معنی میں انسان بن جاتا ہے پھر کوئی نہیں کراتا کچھ. پھر کہتے ہیں اسی کتاب و سنت سے ہی تمہاری ترقی ہوگی، اور کیا. اور یہ چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی ملاقات اور ان کی پہلی نظر جب پڑتی تھی ایمان کے ساتھ، بس وہ حاصل ہو جاتی. جس چیز کے لیے اتنی محنت اب کرنی پڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت نہیں کرنی پڑتی تھی. اس نگاہ میں اتنا کمال تھا. اب آپ پانی کے لیے کنواں کھودیں، مٹی ہٹائیے، پتھر نکالیے، ریت آ گئی وہ نکالیے، کیچڑ آ گیا نکالیے، پھر جا کر کہیں نیچے جا کے پانی ملتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی کے سمندر پر لے جا کر ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیتے تھے کہ یہ لو. بس یہ کمال تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کہ جو ایمان لے آتا تھا اور اس طلب سے حاضر ہوتا تھا کہ میں اچھا آدمی بن جاؤں. بس کچھ کرنے کی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے تھے پہلے ہی دن کیا ہو گئے ہو، بس ہماری نظر پڑ گئی، اچھے ہو گئے، اب آگے کام شروع کرو. اور اسی کے لیے تزکیے کے لیے محنت مجاہدے کرتے ہیں.
اور جب وہ آدمی کسی درجے میں پہنچ جاتا ہے تو شیخ اس سے بھی یہی کہتا ہے کہ اب چھوڑو اس ذکر کو، مراقبے کو، یہ تو چیزیں تمہاری اصلاح کے لیے تھیں، اب تمہارا معدہ ٹھیک ہو گیا ہے، دوائیاں بند کر دو۔ ترقی اصل میں غذا سے ہوتی ہے، دوائیوں سے تھوڑے ہی ہوتی۔ ایک آدھ کوئی ذکر کرتے رہو، جیسے وائٹامن کہتے ہیں ڈاکٹرز کھاتے رہو۔ بڑی آسان مثالیں ہیں سمجھنے کو، اگر آدمی سمجھنا چاہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صوفیہ نے باہر سے لا کے اس دین میں ڈال دی۔ ہم کہتے ہیں صاحب پوری امت میں چیلنج کرتے ہیں ہم، جو بھی اس بات کو سنے، گنو اس بات کو، 1200 سال ہو گئے، 3 زمانے پہلے چھوڑ دو، صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور، تابعین کا اور تبع تابعین کا، تینوں دور چھوڑ دیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گارنٹی دے دی کہ میرا دور سب سے اچھا ہے، پھر میرے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد، اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے، بھول جائیے۔ اس کے بعد اب تک 1200 برس میں کون سا ایسا آدمی ہے، کون سا ایسا 30 مار خان ہے جس نے اس دین کے لیے کوئی کام کیا ہو اور وہ کہیں جا کے بنا نہ ہو؟ پہلے لے نام، 2 آدمی 3 آدمی نکل آئیں گے بس۔ تو 2-3 اتنی ایکسیپشن، اس کو جنرلائز کر دینا، اور جو اصل میں جنرلائز تھی چیز، پوری امت کا اثاثہ تھا، اس پہ بیٹھ کے تنقید کرنا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے جن بندوں نے صحیح معنی میں کام کیا ہے، اور ایک ایک آدمی نے امت کی حالت بدل کے رکھ دی، ایک ایک آدمی سے لاکھوں کو ہدایت ملی، گنتے چلے جائیں آپ ان کو تاریخ میں، ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے بن کے ہی آیا تھا، کہیں نہ کہیں کسی کی صحبت میں رہا تھا، کہیں بیعت ہوا تھا، مرید ہوا تھا، کہیں جوتے پڑے تھے، تب جا کر کوئی کام بنا تھا۔ اوپر سے لے کے نیچے تک سب اللہ کے اچھے بندوں کا یہی حال رہا۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ حدیث میں ان جیسا کوئی آدمی گزرا ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ بھی بیعت تھے کہیں سے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بھی کہیں سے بیعت تھے۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے، یہ چشت، چشتیہ سارا سلسلہ، یہ چشت ایک گاؤں ہے افغانستان میں، وہاں سے مشائخ آئے تھے، یہ سب کے سب کسی نہ کسی سے بیعت ہی تھے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے تاریخ میں جو کارنامے ہیں اب مٹا لے کوئی، پھر انہیں کہیں سے بیعت ہی تھے نا، بنے تھے کہیں، اور ان کے شیخ نے انہیں یہی کہا کہ برو ملک ہند بگیر، بس اب تمہاری تربیت ہو گئی، جاؤ اور ہندوستان میں کام کرو۔ اور کوئی ایسی بات بڑی نہیں ہے، لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، ہمیں تو ذرا بھی نہیں ہوتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب پہنچے تو انہیں خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان تمہارے حوالے کیا، اس پہ کام کرو۔ ساری زندگی کام کرتے رہے، اور کیا تھا۔ اتنا فیض پھیلا، اتنا زیادہ کہ صدیوں پورے ہندوستان کے مسلمان اس سلسلے سے وابستہ رہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اورنگزیب کی تربیت ان کے بیٹوں نے اس نے کی، اور ان لوگوں نے، اور اوپر سے اکبر کے فتنے سے ٹکر لینے والے اور سب چیزوں والے آخر کہیں بنے ہی تھے نا۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ افغانستان میں تھے، اپنے شیخ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سینے میں جو کچھ ہے وہ کہیں منتقل ہو جائے۔ انہوں نے کہا تم استخارہ کرو۔ انہوں نے استخارہ کیا تو انہوں نے کہا حضرت میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ ایک طوطا ہے، اور وہ طوطا میرے منہ میں شکر ڈالتا ہے اور میں اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا طوطا تو افغانستان میں ہوتا نہیں، ہندوستان چلے جاؤ، وہاں کوئی مل جائے۔ لاہور آئے، خانقاہ بنائی، وہاں رہے، پھر دلی چلے گئے، اور دلی میں اتفاق سے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، تو ایک دوست کے ہاں ٹھہرے اور اس سے کہا کہ کوئی آدمی ملتا نہیں جس کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ انہوں نے کہا دیکھ چکے بہت سی جگہیں، ایک جگہ اور بھی دیکھ لو، ہمارے ایک شیخ بزرگ آئے ہوئے ہیں۔ اور خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں پہنچے تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ نے بیعت بھی کیا، اور شاید مہینہ 1.5 مہینے کے بعد خلافت دے دی اور فرمایا جائیے بس۔ اور لکھا کہ مثل ماہ ہزارہا ستارگان، ہم جیسے ہزاروں ستارے، یہ اس مجدد کا جو سورج ہے اس کی روشنی میں گم ہے۔
یہ اتنا بڑا آدمی ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے کام کیا. کیسے بر صغیر میں اسلام پھیل گیا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خود بھی ایسے ہی تھے، کہیں سے بنے ہوئے تھے نا. شاہ صاحب کے والد رحمۃ اللہ علیہ وہ امیر خرد رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور امیر خرد خلیفہ تھے خواجہ معصوم صاحب کے، اور وہ خلیفہ تھے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے. اور اسی سلسلے کو آپ دیکھ لیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات کہاں تک پہنچے ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ملی ان کے بیٹے خواجہ معصوم صاحب کو اور آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور آدم بن نوری کے خلیفہ تھے شاہ علم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو رائے بریلی ہے نا، رائے بریلی میں شاہ علم اللہ صاحب کا مزار ہے، قبر ہے، اب تک وہ ساری کچی قبریں ہیں. اور شاہ علم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ دائرہ شاہ علم اللہ رائے بریلی میں اب تک موجود ہے. یہ سب لوگ تزکیہ ہوا اور اس کے بعد کام کرتے رہے. خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور آدم بن نوری رحمۃ اللہ سے دونوں خلافتیں آگے چلی ہیں. خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا اپنے زمانے میں. اورنگزیب کے پاس وہ آئے دلی ان کے والد شاہ جہان کی تعزیت کرنے، تو اورنگزیب خود کہتے تھے کہ 20,000 سے زیادہ آدمی ان کے ساتھ تھے دلی میں، اور ہمیں اعلان کرنا پڑا کہ سب مسجدیں کھول دیں اور حکومت کی طرف سے کھانا دیا جائے گا. اور حضرت آئے ہیں، اتنے لوگوں کو ہدایت ملی. خواجہ آدم بن نوری گزرے تھے لاہور سے، اور تاریخ میں آتا ہے 1 2 نہیں 20 لوگ لکھتے ہیں، ہر کوئی جھوٹ تو نہیں نہ لکھتا. انہوں نے لکھا ہے کہ خواجہ آدم بن نوری جب لاہور سے گزرے تو 6 لاکھ آدمی تھے ان کے ساتھ جو مسلمان ہو گئے اور چل رہے تھے، پرانے نئے. تو شاہ جہان نے دیکھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم سعد اللہ سے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یہ آدم بن نوری ہیں. تو اس نے کہا کہیں بغاوت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. بادشاہوں کو تو پہلی فکر یہی رہتی ہے نا. اس نے کہا حضور آج ہی کچھ کرتے ہیں. تو سعد اللہ جو وزیر اعظم تھے کہتے تھے کہ میں گیا اور آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شاہی خزانے کی چابیاں رکھ دیں جو علامت کے طور پہ تھیں. تو حضرت نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے کہا شاہ جہان کے پاس تو اب یہی حضرت رہ گیا ہے، باقی سب تو ہندوستان میں آپ کا ہی راج ہے، تو یہ بھی آپ ہی رکھ لیں. تو حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا حضرت ہندوستان چھوڑ دیں. چلے گئے، ہجرت کر کے مکہ مکرمہ انتقال ہو گیا. یہ لاکھوں افراد جو ایک ایک آدمی سے تیار ہوئے ہیں، یہ آخر کیا چیزیں تھیں؟ ہمیں بھی تو بتائیں نا. جو تصوف کو اتنا برا کہتے ہیں یہ ایسے ہے ایسے ہے، ان لوگوں کو تصوف پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ ہی نہ ہو کہ چیز کیا ہے تو پھر تو ایسے ہی ہوا جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ریموٹ کنٹرول دیکھا، ہمیں پتا نہیں تھا کیا چیز ہے، تو اس کو کیلکولیٹر سمجھ کے ہم سے دباتے رہے، وہ حساب حل ہی نہ ہو. تو جو گھر والے تھے ان سے میں نے کہا یار یہ عجیب کیلکولیٹر ہے، کچھ پتا نہیں چل رہا. تو انہوں نے کہا یہ کیلکولیٹر نہیں صاحب، یہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. تو اب بھلا بتاؤ کہ جب مجھے پتا نہیں ہے ایک چیز کا، میں اس کے ساتھ کیا حشر کر رہا ہوں. خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ملی تھی امیر خرد رحمۃ اللہ علیہ کو. امیر خرد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے یہ شاہ عبد الرحیم صاحب، اور شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ہوئی شاہ ولی اللہ صاحب کو، اور ان سے شاہ عبد العزیز صاحب کو، ان سے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی. اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک خلیفہ نے اتنا کام کیا ہے، آدمی کوئی اندازہ کر سکتا ہے. ان کے خلفاء میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے دارالعلوم دیوبند میں جنہوں نے پڑھایا. اور حاجی صاحب کے ہی خلفاء میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور حاجی صاحب کے ہی خلفاء میں یہ تھے تیسرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک واسطہ ہے درمیان میں میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ تھے سید صاحب کے. سید صاحب جب جا رہے تھے افغانستان جہاد کے لیے، نور محمد سے کہا کہ تم ہندوستان میں رہو اور یہاں دین کا کام کرو. اور نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھنجھانا کے تھے. اور اس کے بعد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت جو آگے چلی ہے ان سب لوگوں کو حاصل تھی.
مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی نے جتنا کام کیا ہے زندگی بھر ہم لوگ ان کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، اتنا کچھ انہوں نے دین کے متعلق لکھا ہے۔ اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلفاء میں آگے دیکھو ایک سے ایک بڑا آدمی ہے، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے خلیفہ ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہیں، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ انہی کے خلیفہ ہیں، اور شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت آگے ملی عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں کوئی بھی نہ ہوتا۔ دو اتنی بڑی شخصیات ہیں، انہیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے شیخ کس مقام کے ہوں گے، ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی اور ایک مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آخر کدھر سے لوگ بنتے رہے؟ ایسے ہی خود ہی بنتے رہے۔ اور ہندوستان میں ان لوگوں نے دین اس وقت سنبھالا ہے، اس وقت سید رشید رضا مصر سے آئے، مفسر تھے۔ رشید رضا نے اپنی تقریر میں ایک جگہ کہا، ہندوستان آ کے انہوں نے کہا اگر ہمارے ہندوستان کے بھائیوں نے اس دین کو سنبھال نہ لیا ہوتا تو 9ویں صدی میں حدیث کا علم دنیا سے مٹ جاتا، ختم ہو جاتا۔ یہ تو کوئی پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی کتنی عظمت ہے، اور ان سلسلوں میں جو لوگ کام کرتے رہے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اور کن نامساعد حالات میں بیٹھ کے اس تزکیے کی لائن سے انہوں نے کتنے بڑے بڑے آدمی پیدا کیے۔ مولانا منظور نعمانی کہتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ میں حضرت کے ہاں گیا، عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاں، اور میں نے جا کے حضرت سے یہ ذکر کیا، میں نے کہا حضرت یہ تصوف اور یہ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت نے مجھے پھر سمجھایا، ان کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، تصوف کیا ہے، اسے جب پڑھیں تو پتہ چلتا ہے تصوف کیا۔ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب یہ کوئی باہر سے چیز نہیں ہے جو صوفیاء نے لا کے ڈال دی ہو، یہ صرف اللہ سے محبت ہے، بس اسے عام کرنا ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ محبت کی وجہ سے عمل کتنا آسان ہو جاتا ہے، بس یہ کام کرنا ہے، یہ تزکیہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کا تزکیہ کر دیتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے یہ تزکیہ ہوتا ہے۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو تزکیہ کیا تھا اسی کا اثر وہ رائے بریلی پہنچا ہے۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو خلافت آگے کو چلی تھی، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جب آئی وہ خلافت، تو انہوں نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کو ایک دن مسجد سے نکلے اور جوتے پہن دیتے اور فرمایا ہم آپ کو سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں خلافت دیتے ہیں۔ ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں تھیں، مگر بات یہ ہے کہ لوگوں نے سب چیزیں بھلا دی۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ایک آدمی کا فیض ہے بظاہر، پوری دنیا میں بات ہوتی ہے دین کی اور کس کس چیزوں کی، کسی کو اتفاق ہو اختلاف ہو اپنی جگہ پہ، اس پہ بحث میں نہیں پڑھ رہے۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہاں سے بنے ہوئے تھے؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ جو تھے وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تھے، اور وہ خلیفہ تھے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بچپن میں مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے، اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ گئے دیوبند، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کہا حضرت جہاد کی بیعت کرنے آیا ہوں کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ سب لوگ ایسے ہی تھے۔ اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ حیدرآباد، رامپور، دنیا میں کون سی جگہ تھی جہاں انہوں نے اپنے خلفاء نہیں بھیجے؟ مولانا محمد علی صاحب سے کہا کہ بس حیدرآباد چلے جاؤ اور وہاں جو شادی بیاہ اور جو وفات کی رسومات ہیں انہیں ختم کرنا ہے، یہ لوگ مسلمان اپنا پیسہ ان چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ اب کتنی کسی کو کامیابی ہوئی یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن اپنے جتنی جدوجہد تو کی نا، یہ چیز ہے تزکیہ۔ اللہ نے کہا ہے ہم کرتے ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اللہ ہی تزکیہ کرتا ہے، لیکن یہ مراد تھوڑا ہی ہے کہ ظاہر کے اسباب اور وسائل کو چھوڑ دیں۔ ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ تاگا ہوتا ہے نا، کھجور کی گٹھلی میں ایک تاگا پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، ان کے اعمال انہیں لوٹا دیں گے۔ انظر، اور غور کرو، کیف یفترون، کیسے جھوٹ بولتے ہیں، علی اللہ الکذب،
کہ یہودی اللہ کے ذمے کیا کیا بہتان لگاتے ہیں. یہ بہتان تھوڑا ہے کہ ہم پاک ہیں، یہ بہتان تھوڑا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، یہ بہتان تھوڑا ہے وہ جو پیچھے گزرا ہے نا وطانن فی الدین، اور اللہ کے دین میں عیب نکالتے ہیں. یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. وکفا بہی، اور ان کے لیے بس بہت کافی ہے. بہی یعنی یہ جھوٹ جو بولتے ہیں نا، اسم مبینہ، کھلا ہوا گناہ، یہ جھوٹ بولنے کا بہت کافی ہے ان کے لیے، یہ لوگ جو جھوٹی باتیں کرتے. الم ترى، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ پھر وہی بات آ گئی، کئی جگہ یہ لفظ آیا نا، الم ترى الى الذين، تم لوگوں نے غور نہیں کیا ان کی کیفیت پہ. کون؟ اس سے یحیی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف، یہ دو یہودی تھے سردار، کئی لوگوں کو لے کے احد کے واقعے کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے. اور مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ سے یہ کہا کہ ہم سب مل کر کسی طرح اس فتنے کو ختم کریں، الیاذ باللہ، اسلام کو مٹا دیں دنیا سے. ابو سفیان مکہ مکرمہ کے سردار تھے، انہوں نے کہا بھئی تمہارا کوئی اعتبار نہیں، تمہارے فلاں فلاں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے، اور تم آ کے ہم سے یہ کہتے ہو تم جب تک ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تمہارا کوئی اعتبار نہیں. اور اس کعب ابن اشرف نے اور حیی ابن اخطب نے سجدہ کیا بتوں کے سامنے. جب سجدے سے فارغ ہو گئے تو کعب نے کہا تمہیں اطمینان ہے کہ ہم تمہارے ہی دین پہ ہیں؟ اس نے کہا اب اطمینان ہو گیا، اور یہ کر لو کہ اپنوں میں سے 30 آدمی اور 30 ہمارے وقت کے لے لو، اور ہم سب خدا کے اس گھر میں کھڑے ہو کے قسم کھاتے ہیں بیت اللہ میں کہ ہم مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو مار دیں گے، باہر سے تم حملہ کرنا، اندر سے ہم ماریں گے، دونوں طرف سے جب فوجیں آ جائیں گی تو مسلمان چند ہزار رہیں گے. یہ بھی ہو گیا، قسم بھی کھا لی. 30 آدمیوں نے بڑے خوش، کئی دن دعوتیں ہوئیں. ابو سفیان نے کہا کہ تم لوگ حقیقت میں خدا کے دین پہ عمل کرتے ہو، تمہارے پاس کتاب ہے، وحی ہے، یہ چیزیں سچ سچ بتاؤ ہمارا دین اچھا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اچھا ہے. پھنس گئے نا اب. لیکن منافق آدمی کو کیا، جھوٹے کے سامنے ہر آدمی لاجواب ہے. کہنے لگا تمہارا دین کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ہمارا دین یہ ہے کہ ہم گھر کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ پہ غلاف چڑھاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس گھر کو آباد کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، زمزم ہے، یہ ساری خدمات اس نے گنوائیں. اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس میں کیا ہے؟ وہ تو بس ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں، حقیقت میں تمہارا دین اچھا ہے. ابو سفیان نے کہا سب سے زیادہ صحیح بتاؤ خدا کے قریب. ان کا تم سب سے زیادہ خدا کے قریب. اللہ نے اس پہ اتنا شدید غصہ ہے یہ آیات نازل کی. اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے غور کیا ہے ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، تورات دی گئی تھی، اللہ نے سمجھ دی تھی دین کی. یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالجبت والطاغوت، جبت پر اور طاغوت پر. جبت کا مطلب عربی میں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اسے کہتے ہیں جبت. اللہ نے فرمایا غور کیا ہے تم نے، انہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا اور ایسے نالائق ہیں کہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں بتوں کو. وہ شرک جو خود یہودیت میں بھی حرام تھا یہ اس کے قائل ہو گئے. وہ طاغوت، اور طاغوت بت کو بھی کہتے ہیں اور طاغوت ساحر کو بھی کہتے ہیں، جادوگر کو بھی، جادو کو بھی. اور اللہ نے فرمایا یہ جادو پر ایمان لائے ہوئے ہیں. یہودی بہت بڑے جادوگر تھے، یہودیوں کا جادو پورے عربوں میں مشہور تھا. اللہ نے کہا ان کی بے راہ روی کا ٹھکانہ دیکھو کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جنہیں ہم نے کتاب میں سے حصہ دیا تھا یہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور جادوگری کے کام کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کس سے؟ لِلَّذِينَ، بابت ان لوگوں کی، ان لوگوں کے متعلق
جنہوں نے کفر کیا ہے کفار مکہ، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کفار مکہ کے متعلق کہتے ہیں ہؤلائی، یہ لوگ ہیں اہدا، بہت ہدایت پر ہیں، من الذین، ان لوگوں سے آمنو جو مدینہ میں ایمان لائے ہیں، سبیلا، راستے پہ چلنے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ وہ جملہ آ گیا، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی مشرکین مکہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہؤلائی اہدا من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ زیادہ ہدایت والے ہیں، مکہ والے بہت زیادہ ہدایت پر ہیں ان سے، من الذین آمنوا سے مراد صحابہ ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے زیادہ ہدایت والے یہ ہیں۔ حالانکہ کعب ابن اشرف اور حی ابن اخطب یہ دونوں جانتے تھے کہ مسلمان سچے ہیں، مسلمان اچھے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، کتاب ان کے پاس ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، اس کے باوجود تعصب کا یہ حال ہے کہ وہاں گئے اور جھوٹ پہ مبنی باتیں کی اور بتوں کو سجدہ بھی کیا۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہ ایسے لوگ ہیں لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ کتنی شدید بات ہے، یہ اللہ کا غصہ ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پہ اللہ تعالی لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ وہ آدمی مدد اللہ کی اسے پہنچتی نہیں ہے کیونکہ خدا کی رحمت اس سے دور ہو جاتی۔ یہ ہے لعنت کا اثر کہ آدمی صحیح راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اتنا بھٹک گئے کہ کفر کو ایمان اور ایمان کو کفر کہنے لگے۔ جو صحیح لوگ مومن تھے انہیں کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں، اور جو گمراہ ہیں ان کی نظر میں بھی گمراہ ہیں، یہودیوں کی نظر میں بھی۔ یہودی جانتے تھے کہ خدا کی توحید ہے، وحی ہے، رسالت ہے، اور اہل مکہ ان چیزوں کو مانتے نہیں، مگر ان کو جا کے کہتے ہیں اہدا سبیلا، تم زیادہ صحیح راہ پر ہو، تمہاری راہ صحیح ہے۔ اس لیے لعنت جب پڑتی ہے خدا کی تو ایک چیز تو یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی راہ بھول جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس سے چھوٹ جاتی۔ تمام وہ کام جن کے متعلق حدیث میں یہ آ گیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے ان چیزوں پہ، بھائی اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھنا چاہیے۔ بہت چیزیں ایسی ہیں جن پہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ مثلا حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پہ لوط علیہ السلام کی قوم جیسے اعمال کرے اللہ نے اس پہ لعنت کی۔ حدیث میں آتا ہے وہ لڑکے جو مرد ہوتے ہیں اور عورتوں جیسے لباس پہن کے ہجڑے بن جاتے ہیں، فرمایا اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کو کھاتا ہے اس پہ خدا نے لعنت کی۔ اور صحیح احادیث میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس پہ لعنت کی جو میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اس پہ لعنت کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جو چیزیں ذبح کی جاتی ہیں انہیں کھاتا ہے، اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد چیزیں ارشاد فرمائیں، اور آپ نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح کے کپڑے پہنے، ان عورتوں پر جو مردوں کی طرح کے کپڑے پہنتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو اپنی بھووں کے بال چنتی ہیں تاکہ خوبصورت نظر آئیں۔ یہ اتنی بڑی مصیبت کی چیز ہے کہ عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں۔ حدیث میں صاف لفظ آئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پہ جو اپنی بھووں کے بال چنتی ہیں تاکہ خوبصورت بنے، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پہ جو مردوں کی طرح سے لباس پہنتی ہیں، اور اللہ ہی کی لعنت ہو ان عورتوں پہ جو اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ رکھواتی ہیں، فاصلہ کرا دیتی ہیں تاکہ خوبصورت لگیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو عورتیں اپنے جسم میں رنگ گدواتی۔ رنگ گدوانا جو ہے یہ ہوتا تھا پچھلے زمانوں میں، بچوں کو نشان اب بھی، بلکہ آپ اب تو ادھر ہی ہم نے دیکھا ہے، اب تو وہاں تو ختم ہو گیا، سبز رنگ کا جو ٹیٹو جو بناتے ہیں نا، اس کو
یہ پرانے زمانوں میں اس لیے کرتے تھے کہ بچے پہ کوئی نشان بنا دیا، بچہ اگر گم ہو گیا تو ساری زندگی میں کہیں بھی کوئی کسی کو ملتا ہے تو پتا چلتا تھا کہ اس بچے کو یہ نشان بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتیں کیا کرتی تھی اب کا تو پتا نہیں بھائی، اور نہ یہاں کا پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، مگر پرانے زمانے میں ہندوستان کی یہ تہذیب آپ پڑھیں نا تو یہ اپنی ٹھوڑی میں وہ رنگ لگوا دیتی تھی تاکہ خوبصورت لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو یہ کام کرتی، اور کرتی یہ تھی کہ دانتوں میں خاص قسم کے آلات ہوتے تھے، ریتی ہوتی تھی اور ریتی سے دانت گھسا لیتی تھی تو دانتوں کے درمیان زیادہ فاصلہ خلا آ جاتا تھا، اس سے خوبصورت لگتی تھی۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کرنے کے مترادف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو ان پہ، اور وہ جو بھووں کے بال اس پہ بھی، اور اسی طرح خواتین کا سر کے بال کٹانا یہ بھی انہی کاموں میں سے۔ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ اتنے گمراہ ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بال کٹوا دیے تھے، مسلم میں یہ روایت آتی ہے، لیکن اس کو کسی سے پوچھ بھی تو لو آخر حدیث میں آیا کیوں ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی سند پر بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں نہیں، اور فرض کر لو مان ہی لیا اس معنی میں، امہات المومنین میں سے کسی نے، اس کے عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا کسی نے بال کٹوائے تھے تو کیوں کٹوائے تھے؟ اس کی وجہ محدثین کہتے ہیں یہ ہے کہ انہیں پتا تھا اب تو نکاح کرنا نہیں، ہونا بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب شادی جائز ہی نہیں، اللہ نے انہیں ساری امت کی مائیں قرار دے دی ہے، تو وہ جو زیبائش، آرائش اور خوبصورتی ہوتی ہے خواتین میں بالوں کی وجہ سے، انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ اب کون سا کوئی نکاح کرنا ہے یا ایسی باتیں ہیں، بس اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ اس حدیث کو دیکھ کے اب آج کل یہ گمراہی چل پڑی ہے کہ جی حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں نے کٹوایا تھا، اور کچے لوگ بس وہ پڑھ لیتے ہیں حدیث کو اور کہتے ہیں جی حدیث میں چونکہ آیا لہذا تمہارے لیے یہ جائز ہے۔ اور ایسی عورتیں بھی ہم نے دیکھی جو اسی حدیث کو لے آتی ہیں کہ جی حدیث میں یوں آیا ہے، ہم کہتے ہیں بی بی حدیث میں تو اور بھی بہت کچھ آیا ہے، حدیث میں یہ جو چیزیں آئی ہیں اب اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ حدیث میں ایسے ہی نہیں ہے، اس لیے صرف احادیث کو پڑھ کے کوئی آدمی ڈھنگ سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، صرف حدیث کو پڑھ کے۔ صرف حدیث کو ہم رکھ دیتے ہیں، ساری کتابیں یہاں لے آئیے اور اس سے ثابت کر دیجئے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنی ہیں، کہاں پتہ چلتا ہے؟ کسی استاد سے پڑھنے کا اور نہ پڑھنے کا یہی فرق ہو جایا کرتا ہے، اس لیے لعنت کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ایک بار سمجھا دے میاں، ایک بار کہہ دے کہ یہ مسئلہ ہے، بس اس کے بعد چپ ہو جائے۔ خواتین مانتی ہیں مانے، نہیں مانتی تو ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے، کون سا ہم نے کسی کی قبر میں جانا ہے؟ کیونکہ زیادہ بات کرو پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے، پھر آدمی باقی دین سے بھی جاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ایک آدھ مرتبہ سمجھا دے کہ بھی شرن مسئلہ یہ ہے، اور اللہ کے ہاں اگر پوچھ ہوئی تو تم جانو تمہارے اعمال جانے، ہم نے بتا دیا۔ اسی طرح اپنی عورتوں کو جا کر دین کے وہ مسائل سکھانے چاہیے جو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں۔ جیسے عورتیں فرض نماز بیٹھ کے پڑھ لیتی ہیں، اور فرض نماز بیٹھ کے پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوتی، اسے بتانا چاہیے، اور اگر اسے علم نہیں دیا، شوہر نے نہیں سکھایا تو شوہر گناہگار ہوگا، اس کی نمازوں کے بھگتنا اسے بھی پڑ جائے گا کہ تعلیم کیوں نہیں دی تھی صحیح چیز۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس چیز پہ، اس چیز پہ، اس چیز پہ، ان میں سے جادو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو جادو کرتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو کسی کا مال ناجائز طریقے پہ کھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عملی زندگی میں مسلمانوں کو دیکھنی چاہیے کہ کہاں یہ عیب ہے، ہم اسے چھوڑ دیں، بس اتنی بات۔ سارا قرآن پڑھ لے اور سارا ترجمہ اور تفسیر آتی ہو اور عمل میں زندگی اگر نہیں نہ بدلی تو کچھ خاص کام نہیں ہوا، عمل کی زندگی بدلنی چاہیے۔
اللہ نے فرمایا ان پہ لعنت پڑی ہوئی ہے، اور جس پہ لعنت پڑ جائے ان یہودیوں پہ پڑی ہوئی ہے، تم کسی کو نہیں پاؤ گے کہ اس کا مددگار ہو۔ ام لہم نصیب من الملک، خدا کا غصہ دیکھو اور لہجہ دیکھو بٹوین دا لائنز، جو چیز پر ام لہم نصیب من الملک، کیا لہم ان یہودیوں کے لیے نصیب کوئی حصہ ہے من الملک حکومت میں سے، کیا ہم نے انہیں حکومت دے دی ہے؟ کیا یہ زمین پہ اقتدار کے مالک بن گئے ہیں؟ کیا انہیں غلبہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے دین کے بارے میں فیصلے کرتے پھریں کہ کون زیادہ حق پہ ہے اور کون نہ حق ہے؟ یا دوسری تفسیر، ام لہم نصیب من الملک، کیا انہیں زمین پہ حکومت مل گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے مدینہ منورہ سے اور مشرکین کو اپنی مدد کے لیے بلا لیں گے؟ کیا انہیں حکومت مل گئی ہے؟ تیسری تفسیر، یعنی ان کے پاس مال و دولت باقی لوگوں سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اسلحے کے بل بوتے پر مسلمانوں کو جینے نہیں دیں گے۔ فَإِذًا، اگر ہم دے دیتے، یہ شرطیہ ہے، فَإِذًا، اور اگر ایسے ہو جاتا کہ یہودیوں کو حکومت مل جاتی، لا یؤتون الناس، یہ لوگوں کو خیرات کیا کریں گے؟ دیں گے ہی نہیں سرے سے، نقیرا، تل برابر چیز یہ اپنے مال میں سے نہ نکالیں، اتنے کنجوس۔ کنجوسی یہودیوں کی قرآن نے کئی جگہ پر بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر کہا ہے کہ یہودی مر جائے پر مال خرچ اپنا نہیں کرتا، جب تک کہ اسے اپنا مفاد نظر نہ آئے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اذا لا یؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو تل برابر کبھی نہ دیں۔ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، اور اس گٹھلی کی دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیے، ایک سائڈ پہ اس پہ شک بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے ایک دھاگا، اسے کہتے ہیں فتیل، اور اسی گٹھلی کی پشت پہ دیکھیے تو ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آتا ہے، اس نقطے کو کہتے ہیں نقیر۔ کھجور کی گٹھلی کا گڑھا بھی نہ دیں، یہ ہے نقیر۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تل برابر، ذرہ برابر، ایسے ہی ہوتا ہے ترجمہ، رائی کے دانے کے برابر، لیکن مراد نقیر سے وہ ہے۔ زبان کی دیکھیے وسعت کتنی ہے۔ اب اس کے لیے پتہ نہیں کسی زبان میں کیا لفظ ہوگا، مگر عربی میں اسے نقیر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر انہیں حکومت مل جائے خدا کی راہ میں تو یہودی کیا خرچ کریں گے؟ یہ تو تل برابر کچھ صدقہ کرنے کو تیار نہ ہو۔ ام یحسدون الناس، اور اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ ناس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو ان پر ایمان لے آئے ہیں مسلمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان سے یہ حسد کرتے ہیں؟ کیوں؟ الا، اس بات پر کہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دے دیا ہے، اس پر جو اللہ اس چیز پر ما جو کچھ کے دیا، آتاہم اللہ، اللہ نے انہیں دیا، من فضلہ ہی، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ دے دیا، یعنی مراد نبوت ہو گئی کہ اللہ نے اپنے فضل سے نبوت دی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اللہ نے اپنا فضل یعنی نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اس پہ حسد ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، اور ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب بھی دی ہے، والحکمہ، اور ہم نے حکمت بھی دی ہے، وآتیناہم، اور ہم نے دیا ہے آل ابراہیم کو ملکن عظیما، بہت بڑی سلطنت ہم نے دی۔ دیکھا ہے قرآن نے جواب کیا دیا؟ قرآن کہتا ہے کہ تم حسد کر رہے ہو اس لیے کہ نبوت بنی اسماعیل میں چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے، اس میں حسد کی کیا بات ہے بھئی؟ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو دیں گے، تو اگر ایک شاخ بنو اسماعیل ہے انہیں دی ہے تو دوسری شاخ بنو اسرائیل ہے، تمہیں بھی تو بہت کچھ دیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دونوں شاخوں کو، یعنی وہ بنی اسماعیل اور یہ بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل اور یہ بنی اسماعیل، ہر ایک کو ہم نے کتاب دی ہے، والحکمہ، اور حکمت بھی دی ہے، وآتیناہم ملکن عظیما، اور ہم نے تو بہت بڑی سلطنت دی تھی۔ اتنا کچھ یہودیوں کو کیا، اس وقت تو کسی کو حسد نہیں ہوا، اور اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں جب یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں
حسد شروع کر دیا. ایک بات اس میں سنو اور سمجھو نقطے کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محسود ہونا، محسود سمجھتے ہیں، یعنی جس سے لوگ حسد کریں، جس سے لوگ حسد کریں. یہاں کون حسد کر رہا ہے؟ یہودی. اور کس سے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا چیز ہے؟ نبوت، اللہ کا فضل. ٹھیک ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد کر رہے ہیں یہودی، تو یہودی ہوئے حاسد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے محسود. محسود اسے کہتے ہیں جس پہ اللہ کا فضل ہو، لوگ اس سے حسد کریں. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ محسود ہونا خود اللہ کے فضل کی دلیل ہے. صحیح ہے؟ محسود ہونا یہ خود اللہ کے فضل کی دلیل ہے کہ اللہ کا فضل ہے تو ہی تو لوگ حسد کر رہے ہیں. اس لیے لوگ جو حسد کرتے ہیں آدمی تنگ نہ ہو، یہ سوچے کہ مجھ پر فضل ہو گیا ہے باری تعالیٰ کا. اب حاسد تو اسی وقت خوش ہوگا جب خدا کے فضل کو ہٹائے، اور خدا کے فضل کو ہٹانے کے لیے تو اللہ تک جائے، پھر کچھ کرے. اب آدمی مثلاً آپ محسود ہو گئے تو آپ اللہ سے یہ تھوڑا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یہ چیزیں واپس لے لیجیے، اب لوگوں کو حسد ہو رہا ہے، ہمیں باتیں کر رہے ہیں، ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں. آدمی کہتا ہے میں اب کیا کروں، ایک طرف سرکار ہے، بادشاہ شہنشاہ ہے، اس کی عنایات ہیں، محبتیں اور رحمتیں ہیں، دوسری طرف لوگ باتیں بناتے پھرتے ہیں. اب نہ بادشاہ سے کہہ سکے کہ بھئی اپنے انعامات ہٹا لیجئے، اور نہ اس سے کچھ کہہ سکے کہ تمہیں کیوں جلن ہے، آخر جلاپا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ مجھ پہ فضل ہے، اللہ کا فضل ہوا ہی کرتا ہے. یہ ہے چیز. اور اس سے پتا چلتا ہے کہ حاسد اللہ کی نظر میں کتنا گر جاتا ہے. یہ یہودیوں کی حرکت ہے حسد کرنا، اور مسلمان حسد کرتے ہیں اور یہودیوں پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں. یہودی برے اور یہودیت اچھی، وہ لوگ برے اور ان کی حرکتیں اچھی. کبھی مت سوچے وہ جو کل آیت گزری نا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا بھی نہ کرنا جو اللہ نے ایک دوسرے کو تم پہ فضیلت دی ہے. اللہ کی تقسیم ہے. اب اللہ کی تقسیم کسی کے بارے میں یہ ہے کہ اسے پیسے زیادہ مل جائیں، مال زیادہ مل جائے، خوبصورتی زیادہ مل جائے، اولاد زیادہ مل جائے، یا یہ کہ اللہ آخرت پہ اس کے درجے بلند کر دے. اب دوسرا جل رہا ہے بیٹھ کے کہ اس کو یہ کیوں مل رہا ہے. ارے بھئی اس جلاپے سے آخر فائدہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہو. اور شریف بیٹا اپنے باپ کی ایسی تقسیم پر اعتراض نہیں کرتا جس کے متعلق سے پتا ہوتا ہے کہ والد نے ظلم کیا ہے. پتا ہوتا ہے، جی میں آتا ہے کہ ابو نے فلاں کو اتنا چیز دے دی اور مجھے کچھ نہیں دیا، لیکن چپ رہتا ہے، شرافت ہوتی ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے والد نے کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں. تو شریف بچے اپنے والدین کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کرتے. کجا یہ کہ انسان مسلمان ہو اور اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرے کہ اللہ فلاں پہ تیرا فضل اتنا کیوں ہو گیا. اللہ کا فضل ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب فضل ہو وہ محسود ہو گیا، جب محسود ہو گیا تو لوگوں کو اس سے کیا ہوا، چڑ شروع ہو گئی، لوگ باتیں بنانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے گھبرائے نہیں، بس یہ سوچ لے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کیا لوگ حسد کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ کہ اللہ نے ان پہ فضل کیا ہے، یعنی فضل سے مراد نبوت دی ہے. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب. دیکھا ہے بے نیازی اللہ کی شہنشاہیت ہے نا. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب، ہم نے ابراہیم کی آل کو علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے کتاب دی تھی، والحکمہ حکمت دی تھی. اتنے عرصے بنو اسرائیل کو دیتے رہے ہیں، اب بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت دی ہے، بہت بڑا ملک دیا ہے. کیا ضرورت ہے آخر حسد کرنے کی تمہیں؟ اتنا کچھ اللہ نے نہیں دیا. فمنہم، سو ان میں سے من آمن بہ، فمنہم من آمن بہ، ان میں سے کچھ ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، یعنی قرآن پاک پر. یہودی
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو اس پر ایمان لے آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا کہ ہاں واقعی پہلے بنو اسرائیل میں تھی اور اب بنی اسماعیل میں آ گئی، یا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات پر ایمان اقرار کر لیا کہ واقعی اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور حکومت تینوں چیزیں دی تھیں، یہ جو پچھلے فقرے میں آیا علیہ الصلوۃ والسلام، تین انعامات اللہ نے گنائے ہیں، ایک کتاب اور حکمت، یہ دونوں آخرت کے انعامات، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور دنیا کا انعام بھی اللہ نے گنوا دیا، اللہ نے کہا ہم نے دنیا میں انہیں حکومت دی تھی۔ اللہ کا فضل ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو ابتدائی زندگی میں بڑی تکالیف اور مجاہدے کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن علم، حکمت، تعلق مع اللہ، بارش ہوتی ہے اس کی، اور ظاہری طور پر بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر جب زندگی کا آخری حصہ آتا ہے تو علم، حکمت کی بارش کے ساتھ ساتھ پھر دنیا بھی بہت سی دے دیتے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے بزرگ تھے سب کے ساتھ یہی ہوا، ابتدائی زندگی سخت پریشانی تکلیف میں گزری، اور انتہا پہ پہنچ گئے، ایسے ایسے انعامات ہوئے جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب اپنے شیخ کے پاس خانقاہ میں گیا تو 9 برس تک ایک کمبل تھا کہیں کوڑے سے اٹھایا ہوا اور اس میں لیٹا رہتا تھا، اور سردی میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی اوڑھنے کو، اور رات کو جب زیادہ سردی تنگ کرتی تھی تو اٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگتا تھا، اور فرماتے تھے مسجد کی سب سے اپنے آپ کو لپٹا لیتا تھا، کوئی چیز تھی نہیں، کیا اوڑھتے، اور 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانے کو ملتا تھا بس۔ اور فرماتے میں تھا سرگودا پنجاب کا، مجھے تو بھوک بہت لگتی تھی، اور باقی بھائی ہمارے یو پی کے، ان کے تو ایک روٹی میں گزارا ہو جاتا تھا، ہم جیسوں کا کیا ہو، تو میں ایک روٹی کھا لیتا تھا بس، پھر اللہ کا نام۔ اور جس دن لسی آ جاتی تھی اس دن حضرت فرماتے گویا خانقاہ میں عید ہو گئی، کوئی لسی بھیج دے تو اس میں پانی کنویں سے ڈال کے اور پھر سب روٹی اس سے کھاتے تھے۔ یہ تو تھی ابتدائی زندگی، اور آخر پر یہ حال ہو گیا کہ وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو جو مرض ہے اس کے لیے ٹیکہ چاہیے، انجیکشن، لیکن وہ چائنا میں ہی ملتا ہے اور کوئی نہیں، اور اگلے دن ایک آدمی گیا چائنا اور وہاں سے انجیکشنز خرید لایا کہ حضرت کو لگانے۔ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت خود کہتے ہیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری جوانی ایسی تھی کہ میرے پاس پیسوں کی اتنی کمی ہو گئی کہ فرمایا میں اپنی گھڑی امین آباد لکھنؤ کے چوک میں کھڑا ہو کے اور بیچنے کے لیے سوچتا رہ گیا کہ اب میں کس کو کہوں، خاندانی شرافت ہے، تعلق ہے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، گھڑی بیچنی ہے، کس کے ہاتھ بیچوں؟ اور انتہا پہ پہنچ کے وہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فہد اور یہ شاہ فہد اور یہ زید بن سلطان النہیان اور یہ برونائی کے امیر اور قابوس بن سعید، ان سب کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فون کرتے ہوئے، اور قابوس بن سعید کو ہم نے دیکھا گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے اور حضرت کے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا کوئی چیز بتائیں دنیا میں حضرت آپ کی کیا خدمت کر سکتے۔ تو ہم سوچتے رہے، ہم نے کہا وہ ابتدا دیکھو اور یہ انتہا دیکھو، اس لیے جس نے ان بزرگوں کی انتہا دیکھی نا وہ ناکام ہو گیا، اور جس نے ابتدا دیکھی وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ انتہا میں پہنچ کے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا۔ پھر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے ساتھ تعلق میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو پہلے رگڑے میں آتے ہیں نا، وہ جو چکی چلتی ہے، سارے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے ہم نے آل ابراہیم کو تھوڑا کچھ دیا، آتیناہم ملکا عظیما، ہم نے انہیں بڑی سلطنت دے دی، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں، ومنہم، اور کچھ ایسے ہیں من صد عنہ، جو کیا کرتے ہیں، کوئی اس سے اٹک گیا ہے، رکا ہوا ہے، یعنی اب ایمان یا تو لے آئے گا یا اس چیز کو چھوڑ دے گا۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ بس ہے جلتی ہوئی آگ۔ قرآن بار بار یہاں یہ لفظ لا رہا ہے کفا بجہنم سعیرا، پیچھے آپ دیکھیں گے کفا بہی اسم مبینہ، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے تو اسی طرح کفا یعنی کافی ہے،
بہی اس کے ساتھ. اوپر جو گزرا ہے لفظ کفا بہی اسم مبینہ 50 نمبر آیت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفا کافی ہے بہی، ہی کی ضمیر لوٹ رہی تھی یفترون علی اللہ الکذب پہ کہ یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں. یہ جو اللہ کے ساتھ بہتان باندھتے ہیں یہ بہتان کافی ہے اسمن گناہ کے لیے، اور گناہ بھی ایسا مبینہ کھلا ہوا گناہ. یہاں دیکھیے وہ کفا اور کافی ہے بے ساتھ جہنم، جہنم اس کے لیے کافی ہے. سعیرا جہنم کی صفت ہو گئی جس میں شعلے بھڑک رہے ہیں. سعیر اس آگ کو کہتے ہیں جو بھرپور شعلوں والی آگ ہو. ان الذین کفروا، اور بلا شک و شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ہم انقریب انہیں کیا کر دیں گے؟ ڈال دیں گے، ہم ان کو ملا دیں گے نارا آگ کے ساتھ. یہ جہنم کی اللہ نے شدید وعید انہیں سنائی ہے. یہ یہودی جو گئے ہیں اور جا کے مکہ مکرمہ میں کافروں کو تسلیاں دلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا جس نے کفر کیا ہم ان قریب اسے جہنم میں ڈالیں گے. ایسی آگ ہے کلما جب بھی نضجت پک جائے گی، جل جائے گی، جلودہم ان جہنمیوں کا جسم، ان کی اوپر کی کھال جب جل جائے گی، بدلناہم جلودن ہم کھال بدل دیں گے، غیرہا دوسری کھال چڑھا دیں گے. ایک ایک دن میں، ایک ایک گھنٹے میں کتنی کتنی مرتبہ یہ ہوگا، کیونکہ آگ جو ہی لگتی ہے جسم کو تو اوپر کا ماس جلا دیتی ہے نا. اللہ نے فرمایا ہم جہنم میں ڈالیں گے، اور کلما نضجت جلودہم، اور جب ان کی یہ جب پک جائے گی، جل جائے گی جو ہی کھال، ہم دوسری کھال چڑھا دیں گے تاکہ اور جلے. لیذوق العذاب، تاکہ ہمارے عذاب کو مزہ چکھیں، ذرا ہمارا عذاب دیکھیں. دنیا میں سرمستیاں اور حق کا انکار اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، یہ چیزیں ڈبونے والی نہیں ہیں تو اور کیا ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی بھی اللہ آخر کھال کو بدلے گا کیوں؟ اس لیے بدلے گا کہ آگے فرمایا لیذوق العذاب، تاکہ یہ چکھتے رہیں مسلسل عذاب کو. اور یہ بہت بڑا رد ہے ابن قیم کا اور ابن عربی کا، اور رحمت اللہ علیہم ان کے کام بھی بڑے اچھے تھے بعض بات، اور تمام ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ جہنم پہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جلنے والے کو کوئی عذاب ہی نہیں ہوگا. یہ سارے قادیانی یہی کہتے ہیں. یہ رد ہے ان سب لوگوں کا، اور بڑے بڑے لوگ گئے اس طرف کہ جہنم میں ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جب بس عادی ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں ایسے عادی ہو جائیں گے جیسے گندگی کا کیڑا عادی ہو جاتا ہے. گندگی میں تو باہر والے کو تو بو آتی ہے لیکن کیڑے کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اسی طرح جہنم کی آگ میں جل جل کے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آگ لگی بھی ہے یا نہیں لگی بھی. اللہ نے فرمایا ہے ہم کھال بدل دیں گے. 1 منٹ میں کھال جل گئی، پھر دوسری کھال چڑھا دی، پھر جلی، پھر تیسری کھال چڑھا دی. یا یہ کہ کلما نضجت جب پک جائے گی، یعنی خون پیپ جمع ہو جائے گا، پک جائے گی، کھولتا ہوا خون اور پیپ جسم میں ہوگا، دوسری کھال اوپر سے اس کے چڑھا دیں گے. دونوں ترجمے کیے گئے. یہ اس لیے کہ لیذوق العذاب، عذاب کو چکھیں. جس کا مذاق اڑاتے تھے نا دنیا میں اور مزوں میں پڑے ہوئے تھے، اس دن یہ مزے سمجھ میں آئیں گے. اللہ نے یہ جو کچھ کہا ہے یہ رد ہے ان تمام کا جو کہتے ہیں کہ جہنم میں بس ایک مرتبہ عذاب پھر عادی ہو جائیں گے. بھئی عادی کہاں سے ہو جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہم کھال بدلتے رہیں گے. لیذوق العذاب، اس کا عربیت میں اگر خالص عربوں کی زبان میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھال بدل دیں گے، بلکہ کھال کو بدلتے رہیں گے. اور لیذوق العذاب، مزہ چکھیں عذاب کا، یہ ترجمہ نہیں. ترجمہ یہ بنے گا لیذوق العذاب، عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، کنٹینیوسلی عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں. جب کھال بدلے پھر نیا عذاب ہو جائے. اس بات کے قائل کسی زمانے میں سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ تھے، اور سید صاحب نے یہ لکھا تھا. اور جب وہ بیعت ہونے گئے نا، یہی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہنچ کے بڑے بڑے علم والے بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا. اٹھے اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں بڑا شورا ہو گیا تھا، تو اٹھے اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے، ویسے ہی یعنی خوش طبعی کے طور پہ، مزاح کے طور پہ کہنے لگے یہ تھانہ بھون میں بڈھا بیٹھا ہوا ہے نا، مجھے لگتا ہے لے ڈوبے گا مجھے بھی۔ تو خواب کچھ ایسا دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت نے فرمایا کہ میرے ہاں اگر آنا ہے تو 3 دن تک رہیے اور چپ رہیے بس۔ تو سید صاحب چلے گئے، اور سید صاحب دیسنا کے تھے، بہار کے، اور بڑا اللہ نے مقام دیا تھا۔ اور 3 دن بعد جب چلنے لگے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں۔ حضرت فرماتے تھے میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا فاضل آدمی، میں اسے کیا نصیحت کروں؟ تو میں نے کہا، میں جب مکہ مکرمہ سے چلا تھا تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے بھیجا، تو میں نے حضرت سے بھی یہی درخواست کی تھی کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیں، تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے۔ بس آپ کو یہی کہتا ہوں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ پھر انہوں نے بیعت کی درخواست کی، تو حضرت نے فرمایا بیعت تو میں کر لوں گا، مگر پہلے آپ یہ لکھیے اور اسے چھپوائیے کہ یہ جو آپ نے نظریہ پیش کیا ہے کہ جہنم کا عذاب بس ہوگا اور اس کے بعد وہ عذاب پھر نہیں ہوا کرے گا، یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے اور یہ گمراہی کی بات ہے، آپ اس سے رجوع کیجئے، پھر بیعت ہوگی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا، اخباروں میں چھپایا کہ جو کچھ میں نے لکھا تھا میری غلطی تھی، رجوع کرتا ہوں اس سے، اور پھر جا کر بیعت ہوئی۔ اور پھر حضرت کو اتنے وہ اچھے لگے، اتنے اچھے لگے، حضرت تو بڑوں بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ سید سلیمان ندوی غالباً حضرت کے واحد خلیفہ ایسے ہیں کہ ان کی شان میں حضرت نے فارسی میں قصیدہ لکھا ہے۔